سر میں آپ کو بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ میری اوقات حیثیت کیا ہے کہ میں مالک کا ٹائم اسکیجول بتا دوں، مینوں کی پتہ. میں آپ سے جو بات کرتا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک دروازہ بند ہے، میں اس دروازے کے اس طرف کھڑا ہوں. میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دروازہ اب کھل جائے گا. وہ دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہوگا، دروازے سے جس بادشاہ نے تشریف لانی ہے وہ کیسے آئے گا، وہ کیا پہن کے آئے گا، وہ کیا کرے گا، مجھے کیا پتا. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا امیج لوگوں میں اتنا کہ مطلب وہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہر بندہ ہی مہدی بنن ٹر پیندا. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عام سی شخصیت ہیں. یعنی آپ کا خیال نہیں ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہو سکتا ہے. یعنی 1,24,000 نبیوں کے سردار کا نام ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختمی مرتبت، خاتم النبیین، خاتم الائمہ. اتنا ہی آسان ہے، سارے بن جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ ان کمانڈ ہیں 2IC نبوت کے. ٹھیک ہے وہ نبوت چھوڑ دیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن ان کا ایک گرینجر تو ہے نا، ان کی ایک انرجی تو ہے نا، اللہ کے ساتھ ان کا قرب تو ہے نا، نبوت میں ان کا مقام تو ہے نا. نبوت چھوڑ بھی دیں گے تو کبھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف ریٹائر بھی ہو تو وہ جو ہے وہ صوبے داروں کو سلوٹ مارتا پھر. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت کے. تو مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عام سی پرسنالٹی ہیں کہ جو اٹھے گا وہ امام مہدی بن جائے گا، جہاں دل کرے گا وہ امام مہدی بن جائے گا. جی مینوں خواب چاہے نظر آ گیا تو میں خوابوں سے بنتے ہیں. وہ سر مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سیرت صورت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجلی صورت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی کائنات کا نظام ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. سر مجھے کیا پتا مالک کب آئیں گے، مالک جانے، ان کا کام جانے، وہ کشمیر سے ظہور کریں، وہ خانہ کعبہ سے کریں، وہ شام سے کریں، وہ جہاں سے مرضی کریں، ان کی مرضی. وہ گیم ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں جو ہماری اوقات حیثیت ہے جس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق، اپنے ناقص علم کے مطابق، یہ جو ہورائزن بن رہا ہے نا، اس میں ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اس میں ظہور ہونا ہے. ٹھیک ہے، مالک نے آنا ہے، مالک نے اپنا کام کرنا ہے. کیونکہ ٹائم کو اگر ہم پڑھیں تو علم ساعت کے مطابق یہ اینڈ ٹائم جو ہے، وی آر ایکچولی اسٹینڈنگ ان دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز. ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، اب وہ بند نہیں ہوگی. ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ لگاتار چلتی رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کو اب کوئی روک سکے. دنیا کی طاقت تو نہیں روکتی، اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنا کام خود پینڈنگ کر لے، اس کی مرضی ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ رہ گئی بات مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کی ظہور کی، تو وہ ظہور بھائی جان مجھے تو لگتا ہے کہ اب بہت قریب ہے. لیکن مولا کائنات کا ایک اور فرمان آپ کو بتاؤں کہ جب تم حق کے بارے میں اشباع کا شکار ہو جاؤ، جب آپ کو یہ حق کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہاں حق ہوگا. تو پوری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ کس بارے میں لگی ہوئی ہیں؟ اینٹی کرائسٹ آئے گا، وہ دنیا کو رہے گا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، گریٹر اسرائیل بنے گا، دنیا میں ایک حکومت ہوگی، پوری دنیا کا نظام ان کے پاس ہوگا، اکانومی ان کے پاس ہوگی، ہر بندہ سلیو ہوگا، ہر بندہ غلام ہوگا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام اب آ گیا ہوا ہے؟ یعنی دجال، دو حصے ہیں دجال کے، ایک دجال سسٹم ہے اور ایک دجال پرسنالٹی ہے. دجال کا سسٹم تو پورا پرویل کر چکا ہے، دجال کی پرسنالٹی صرف آنی رہ گئی ہے نا. تو پہلے دجال نے آنا ہے، پھر کرائسٹ نے آنا ہے، پھر کرائسٹ نے جا کے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنی. تو ہم تیسرا دروازہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کھلے گا کہ نہیں. وہ جڑا پہلا دروازہ ساڈے گھر دے وچ کھل چکا ہوا ہے، وہ دور جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شد الفتنہ، کہ اتنے فتنے ہوں گے. ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ تمہارے گھر میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. اب آپ ارد گرد نظر نہیں آتی، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع، ختم ہوتا بھی نہیں ہے. 4 10 مسئلے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کا انٹرنیشنل ہورائزن جو ہے وہ گدلا ہو چکا ہے. کبھی آپ کو امریکہ کی، یورپ کی لڑائی، کبھی کوئی، آپ کو تو ہورائزن میں سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر آگ برسانے والے تیر برسیں گے، تمہارے شہروں کو شہر غرق کریں گے؟ بلاسٹک میزائل اتنے نہیں ہیں آپ کے پاس، وہ شبرات پہ چلانے،
وہ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو گئی, سارا کچھ وہ جو شوق ہوتا ہے دیوا بلنا ہے, ہاں جی ہوئے گا. وہ اتنے پٹاخے چل جائیں گے کہ بندے رہیں گے ہی نہیں. ششی یہ جو پھر روایت میں آتا ہے کہ جی خانہ کعبہ جو ہے وہ گرا دیا جائے گا, وہ بعد کی بات ہے سر, بعد اس کے بعد اس کے پتھر اٹھا کے سمندر میں پھینکے جائیں گے, پھر مولا کا ظہور ہوگا. مولا کے ظہور کے بعد کی بات ہے. یہ ہم لوگ مسکنسیپشنز کا شکار ہیں. خانہ کعبہ اس وقت گرایا جائے گا جب قیامت آئے گی, یاد رکھیے گا. امام مہدی علیہ السلام نے آ کے حکومت کرنی ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حکومت کرنی ہے, دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے. حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ دنیا کو انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا اس سے پہلے نا انصافی سے بھری ہوگی. وہ ہو جائے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی, میں صرف ٹیکنیکلی گفتگو کر رہا ہوں, زیادہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ وہ بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی تقریریں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو 30 سال کی ایج میں آسمان پہ اٹھا لیے گئے, بوڑھے تو ہوئے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر وہ یہاں رہیں گے, حکومت قائم کریں گے, بوڑھے ہوں گے, پھر اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوں گی. کیونکہ حجت خدا جو ہے نا, اس کا وجود ہی کائنات میں ہونے کی ضمانت ہے. آپ کو معراج میں سمجھ نہیں آتی کہ سرور انبیاء نے زمین سے پاؤں اٹھایا تھا, زمین جہاں تھی وہاں ساکت ہو گئی تھی, پانی وہیں رک گیا تھا, کنڈی ہلنی بند ہو گئی تھی, جسم سے بستر کی حدت کم ہونی بند ہو گئی تھی, نظام ساکت ہو گیا تھا. تو جس وقت مولا امام مہدی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کے جانے والے ہوں گے, اس وقت کے معاملات ہیں یہ. اس وقت پھر دنیا میں دوبارہ, اور اس کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہوگی, امامت ختم ہو چکی ہوگی, قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں آنی, اس لیے اس کے بعد قیامت آئے گی. آپ چیزوں کو انٹرمنگل کرتے ہیں, ان کی چیزوں کو, یعنی یہ کہ جی وہ ٹیڑھی ٹانگوں والا بخشی جو ہے وہ خانہ کعبے کو گرا دے گا, فلاں کر دے گا, سر وہ بہت بات دی گل ہے. حالی تسی وہ کر لو جتنے تسی کھڑے ہو. یعنی آپ کچی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھی ہوئی ہے کہ ایم اے دی ڈگری کتوں ملے گی, تو پہلے کچی تو پاس کر لو, پھر اگے چلے جانا. ہم نے یہ کتاب الفتن کو دھیان سے پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, حدیثوں کا سیکوینس کیا ہے. ہم جو ہے نا, ہمیں چونکہ اس میں سنسنی لگتی ہے, وہ خانہ کعبہ گر جائے گا, وہ اس کے پتھر پھینک دیے جائیں گے, وہ تاڑے فرشتیاں نے بھی نہیں پتا کوئی کی ہونا تھا, کنے کرنا ہے. سر ملک شام میں سے تو خیر اٹھ گئی, آپ نے خود ہی وہ حدیث ہے لشکر نکلیں گے. اور یہ ابھی خراسان کا مطلب ہے افغانستان. ابھی ہند اور سندھ کی تباہی, ابھی سین کی آمد, ابھی چائنا, انڈیا, سارے یہ بڑے سیکوینس ہیں. ابھی آرام کریں, یہ کوئی صبح تھوڑی ہونے لگا ہے. لیکن وہ جس جنگ کا ذکر ہوتا ہے وہ شروع ہو چکی ہے سر. ملحمۃ الکبریٰ جس کے بارے میں حدیث میں بار بار ذکر آیا, وہ شروع ہو چکی ہے. ہم اس کے درمیان میں ہیں اس وقت. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو چلو جو دو پٹاخے چلن گے سمجھ آ جائے گی, پھر کیوں ہے. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ وقت ہے. وہ علامہ صاحب نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرشہ محشر میں ہے, پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. یہ عمل کرنے کا وقت ہے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے. اس وقت فتنے اتنے زیادہ ہیں. میں بار بار جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہی صرف اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا نا, اگلی نسل میں دین آدھا ہو جائے گا, اس سے اگلی نسل میں دین ختم ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا فتنوں کا دور ہے, کتنا دور فتن ہے. ایجوکیشن سسٹم آپ نے بچوں کا تباہ کر دیا. بچوں کو پیدا ہوتے ہی آپ وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو آپ بچوں کو مطلب جو بڑی ایج میں آگے سمجھ آنی ہو. آپ نے ہر چیز کی تباہی کر دی ہے, سوسائٹیز کی تباہی کر دی ہے. کورسز جو بچوں کو علم دینے کے لیے پڑھائے جاتے تھے, بیڑا غرق کرنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ارد گرد کی آپ کی پوری سوسائٹی تباہ کر دی گئی ہے, اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. آپ کے سارے ہیروز جو ہیں ان کو ویلن بنا دیا گیا, اور جتنے آپ کے ویلنز ہیں وہ ہیرو بن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں کہ جی یہ ایتے این جی گیا, این جی گیا. آپ کی کتابیں بدل دی گئی ہیں. ایک کتاب صرف جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے وہ قرآن پاک ہے. باقی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. ساریاں تو بدل دیتی ہیں. لڑائیاں اسی سے ہوتی ہیں. یعنی قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ ہم نے نازل کیا قرآن کو رحمت بنا کے اور شفا بنا کے مومنین کے لیے. اس سے بالکل اگلی آیت وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ظالم اسی کتاب سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں. ہم تو اسی پہ لڑی جا رہے ہیں کہ شیعہ دا ہے, سنیاں دا ہے, وہابیاں دا ہے. اور شیعہ سنی وہابی کا اسلام نہیں ہے. اسلام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. فقہیں بعد میں آئی ہیں. ہم اپنی بیس سے ہٹ گئے ہیں تو لڑی جانا ٹھیک ہے جی ہونا. خیر تو اٹھ گئی ہے, وہ صرف شام سے نہیں اٹھی, وہ ہر جگہ سے اٹھ گئی ہے. ہمارے اندر خیر باقی رہ گئی ہے. ہمارے اندر ہماری سوسائٹیوں میں خیر باقی رہ گئی ہے. ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کر رہے, ہم تباہی نہیں کر رہے, ہم بچے نہیں مار رہے لوگوں کے, ہم نے لوگوں کا جینا حرام نہیں کیا ہوا. وہاں پہ خیر اٹھ گئی ہے تو ساڈے کول کیڑی کو اپنا خیر اتنے پئی ہے, اسی کیڑی رہن دیتی ہے. تباہی تو ساری طرف ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. وہ عرب دیکھ لیں, وہ یورپ دیکھ لیں, افریقہ دیکھ لیں, ایشیا دیکھ لیں, سارے تباہ ہو رہے ہیں. تے ہونے نے, یہ قدرت کا نظام ہے.
جب کوئی نئی عمارت بنتی ہے تو پرانی عمارت کی بنیادیں بھی اکھاڑ دی جاتی ہیں, وہ اکھاڑی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین تیاری کر لیں, مولا نے تو آنا ہی ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کروں, مالک نے تو آنا ہی آنا ہے, تو لیکن یہ بات تو واقعی ہے کہ ہم نے کس منہ سے مالک کو جا کے کہنا ہے کہ مالک ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا منہ اس قابل ہے, ہماری یہ کردار, ہماری اوقات, حیثیت اس قابل ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں کہیں کہ چلو بھئی اب جہاد کا وقت ہے تو سیدھے ہو, تو اسی تو کہنا مالک میں بچے سکولوں چھڈ کے آ رہے ہیں, بس اسی لڑو. مالک وہ امی نے نیاز دلائی ہوئی ہے, میں ذرا نیاز بانٹ کے آ رہا ہوں. ہماری اوقات حیثیت ہے کہ ہم مولا کے ساتھ جا سکیں. ہم بڑے بڑے چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں ہوں گے تو یہ کر دیں گے. وہ اللہ کا شکر ہے جی, ہم لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم رسالت مآب کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے. وہ اللہ کا شکر ہے انہیں سانو اس دور 'چ پیدا کیتا, اوتھے ہوندے تیرے کافراں 'چ ہی ڈلے ہوندے. اللہ اکبر, بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت. تو اللہ سے یہ کرم مانگیں, اس نے رسالت مآب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے, تو خدا کا خوف کریں, اپنی اوقات حیثیت دیکھیں, اس کے بعد آگے بڑھیں, پھر فیصلے کریں کیا کرنا ہے.